سلامت رہیں. کیا کہنے, میں سمجھا تھا دیہات اور گاؤں کا ماحول ہے, لیکن کیا کہنے, بڑے زندہ طریقے سے آپ لفظوں کو سماعت فرما رہے ہیں. ایک گھر میں رہتی تھی اور تربیت ٹھیک نہیں, اور ایک نوح کے بستی میں رہتی تھی. سالبیہ, ایک بکری, ایک گٹھڑی, ایک جھونپڑی, کل اثاثہ. نوح نے اعلان کیا کہ میں کشتی بنانے لگا, جو میری کشتی پہ بیٹھے گا یہ چلا جائے. روزانہ بکری کھولتی, گٹھڑی اٹھاتی, نوح کے دروازے پہ آ کھڑی ہوتی, کب بننی ہے تیری کشتی؟ جناب نوح نے کہا سالبیہ جب بن جائے گی میں تجھے بلا لوں گا. اگلا دن ہوا, پھر دروازے پہ دستک. جناب نوح نے دروازہ کھولا, بی بی سالبیہ دروازے پہ. جب بندہ گھر سے جلا ہوا ہو نا, تو کئی دفعہ مہمان بھی باہر آگے کہتے ہیں سرکار موڈ ٹھیک نہیں ہے, کوئی بات بھی ہم نے نہیں کی. اب جناب نوح سارا دن اندر گھر میں وہی بحث, وہی مباحثے کہ جانے دے کو روزگار تلاش کر, یہ کیا کر رہا ہے, تو اللہ کا نبی ہے, کس سے منوا رہا ہے. دروازے پہ دستوں, کوئی نوح باہر گیا تو باہر سالبیہ. اب کردار دیکھو کیسے, ایک گھر میں بیٹھی اور بغاوت پہ ہے, ایک چک اور گاؤں میں بیٹھی اور اطاعت میں ہے. نوح دروازے پہ اور دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے. سرکار کشتی بن گئی. نوح نے کہا سالبیہ تو کل بھی آئی تھی, میں نے تجھے کہا تھا کہ ابھی بنی نہیں, جب بنے گی میں اعلان کروں گا, چلی جا واپس. چپ کر کے چلی گئی. تیسرے دن جناب نوح بیٹھے ہوئے کشتی پہ اور پھر آ گئی. دروازے پہ دستک, نوح نے دروازہ کھولا. سنیے گا واقعہ. جب دروازہ کھولا, دروازے پہ وہی سالبیہ کھڑی. نوح کشتی بن گئی. نوح نے کہا تو بننے دے گی تو بنے گی. روز صبح تو دروازے پہ آگے کھڑی ہو جاتی ہے. سالبیہ تو چاہتی کیا ہے, چپ کر کے, شرازی بادشاہ چپ کر کے چلی گئی. اسے پتا تھا کہ حجت کے سامنے منہ نہیں کھولتے, نبی کے سامنے بحث نہیں کرتے, نبی کے سامنے تو تکرار نہیں کرتے. چند قدم پہ سالبیہ گئی تھی, یہ فرشتے نے آ کے نوح کو کہا اللہ کہہ رہا ہے واپس جا, اسے بلا کے لے کے آ, واپس جا, اسے بلا کے لے کے آ. میں نے تو اطمینان سے بھیجا ہے, آواز قدرت آ رہی ہے, اسے واپس جا اور اسے بلا کے صرف اتنا نہ کہے کہ اللہ کا نبی تجھے راضی کرنے کے لیے آیا, بلکہ اس سے جا کے کہے تو میری مومنہ ہے, روزانہ دروازے پہ آنے کی تکلیف نہ کیے کر. جب کشتی بن جائے گی میں تجھے لینے تیرے خود گھر چلاؤں گا, میں تجھے لینے خود تیرے گھر چلاؤں گا. اس لیے میرے قائم نے کہا ہے میرے ظہور کی دعا مانگتے مانگتے اگر تو مر گیا اور میں آ گیا تو قبر میں رہنا, میں تجھے لینے تیری قبر پہ. حجت کی اطاعت میں رہنا, حجت کی اطاعت میں رہنا. شرط یہ ہے ولایت علی پہ قائم رہنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. روزانہ پوچھ یہ کب بننی ہے تیری کشتی. توجہ سرکار, بس گفتگو ختم, کب بننی ہے تیری کشتی. ایک دن نوح نے کہا اچھا ٹھیک ہے. چلی گئی سالبیہ واپس. ادھر تندور سے پانی نکلا, پوری کائنات میں پانی پھیل گیا. پوری کائنات میں اتنا پانی پھیلا کہ قرآن کہتا ہے پہاڑوں کی اونچائی کے برابر پانی چلا گیا, اس سے بھی اوپر پانی چلا گیا. نوح نے کشتی پہ جوڑا جوڑا بٹھایا. نوح کشتی کو لے کے کوہ جودی پہ جا کے, کوہ جودی پہ نہیں نجف پہ جا کے نوح کی کشتی رک گئی تھی. کوہ جودی پہ جا کے نوح کی کشتی کا رکنا تھا. جناب نوح کی کشتی رکی. نوح نے پہاڑ کی اونچائی پہ کھڑے ہو کے پوری کائنات کا معائنہ کیا. عذاب کا پانی تھمنا شروع ہو گیا تھا. نوح کی بیوی بھی غرق ہو گئی, نوح کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. ساری کائنات پانی میں ڈوب گئی. نوح نے دور سے دیکھا خشکی کا جزیرہ نظر آ رہا ہے. نوح کے ذہن میں آیا یا تو یہاں پر کسی نبی کا گھر ہے یا کسی نبی کی قبر ہے. نوح اپنی کشتی لے کے اس خشکی کے جزیرے کے قریب گیا. توجہ میری طرف کرنا. نوح کشتی لے کے خشکی کے جزیرے کے قریب گیا. نوح کا پہلا قدم اس خشکی کے جزیرے پہ آیا. نوح کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ وہی بی بی سالبیہ چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی. اسے روٹیاں پکاتے ہوئے دیکھا. نوح دروازے پہ آیا. اس نے پیچھے مڑ کے اللہ کا نبی دیکھا. جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے, اپنی بکری کھولی, گٹھڑی اٹھا کے کہتی بن گئی تیری کشتی, بن گئی تیری کشتی. نوح دے کے کہتا سالبیہ پانی تو آگے چلا بھی گیا, عذاب تو آگے تھم بھی گیا. اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے, نہ میں نے آتے دیکھا ہے, نہ میں نے جاتے دیکھا ہے, نہ میں نے پانی چڑھتے دیکھا ہے, نہ میں نے پانی اترتے دیکھا ہے. نوح نے منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ پہاڑوں سے اونچا پانی چلا گیا, سالبیہ کو خبر کیوں نہیں ہوئی؟ آواز آئی دھیمے لہجے میں بات کر, جو غرق ہوئے وہ کافر تھے, یہ تیری مومنہ تھی, یہ تیری مومنہ تھی. پوری مجلس بھول جانا, اگلا جملہ یاد رکھنا, ولایت علی پہ پکے رہنا, عزاداری حسین پہ پکے رہنا, حرمت سادات پہ پکے رہنا. قیامت آ کے چلی بھی جائے گی, تمہیں پتہ بھی نہیں.
کے چلی بھی جائے. جی ہاں, قیامت علی کے دشمن کے لیے قیامت, مومن کے لیے قیامت کب؟ مومن کے لیے تو موت یہ ہے کہ جب ولایت علی شنید سے دید میں بدل جائے, اسے موت کہتے ہیں. جب ذکر زیارت بن جائے. اگلا جملہ آسان کر دیتا ہوں, جسے سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کر دو, اسے موت کہتے ہیں. نوح کے دور میں عشق نامکمل, گاؤں کی عورت کامیاب ہو گئی, گھر کی بیوی ناکام ہو گئی, بیٹا نبی کو چھوڑ کے چلا گیا. جب نوح کے بیٹے کے حلق تک پانی پہنچا تو اس نے حسرت کی نظر سے ایک دفعہ نوح کی طرف دیکھا. نوح کا ہاتھ کلیجے پہ آیا, کہ میرا اللہ بچ سکتا ہے. فرمایا کیوں بچا رہا ہے؟ فرمایا میرا بیٹا جو ہے, فرمایا لیسا من اہل, میں نے نکال دیا ہے, اب تیرے شجرے میں نہیں ہے. اگلا جملہ میں ڈر کے نہیں, جرت کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں. آج کوئی بندہ سید ہو کے علی ولی اللہ کی مخالفت کرے, نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے, علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا. بیٹا ہوتا تو کبھی باپ کے اختیار پہ شک نہ کرتا. بیٹے کا کام کیا ہے کہ وہ باپ کے اختیار پہ شک کرے. بس وہ جو ختم کی نوح سرکار, حاضری تمام ہو گئی. نوح کے دور میں عشق نامکمل رہا, ابراہیم آ گئے. ابراہیم نے کہا پوری طاقت اور پوری جرت کے ساتھ میں عشق کا امتحان پاس کروں. ابراہیم پاس ہوئے, لیکن اعلیٰ نمبروں کے ساتھ نہیں, رائتی نمبروں کے ساتھ. کیسے پاس ہوئے؟ عشق کے امتحان میں 3 چیزیں پہلے قربان کرنی پڑتی, جان, مال, اولاد. تینوں قربان کر کے چلو تو عشق کے امتحان میں داخلہ ملتا ہے. صرف داخلہ, امتحان ابھی آگے ہوتا ہے. داخلے کی شرائط جو ہیں, وہ داخلے کی ایڈمیشن کی جو شرطیں ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو جان, مال اور اولاد دینی پڑے گی. ابراہیم نے کہا میں دوں گا. خدا نے کہا جان دے, اسے دہکتی ہوئی آگ پہ چھلانگ لگا دی. خدا نے کہا مال دے, اس نے بھیڑ بکریاں ایک تسبیح سننے کی خاطر دے دی. تیسرا امتحان آیا تو اب خدا نے کہا اچھا 2 امتحان تیرے پاس ہو گئے, تیسرا امتحان آ گیا, اولاد دے. بیٹے کا ہاتھ پکڑا لے کے آ گیا. جب بالکل قربان گاہ پہ پہنچا تو آنکھوں میں پٹی باندھ لی, بیٹے کے پاؤں میں رسی باندھی, چھری چلائی, تڑپ کے جب ہاتھ پیچھے کیا, خون گرم بازو پہ آیا. جلدی سے پٹی کھولی تو دیکھا تڑپتا ہوا جانور اسماعیل ساتھ کھڑا ہے. وہی چھری زمین پہ رکھی, ہاتھ باندھ کر میرے اللہ کوئی غلطی. فرمایا اٹھ جا, خلیل ہے عاشق نہیں. اللہ جانے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا شہر میں پڑھ رہا ہوں, تو خلیل ہے عاشق نہیں. تو میرا دوست ہو سکتا ہے, عاشق نہیں ہو سکتا. میرے اللہ بیٹا تھا, چھری نہیں رکھی. فرمایا پٹی کیوں باندھی؟ میرے اللہ بیٹا جو تھا. فرمایا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ میں لا شریک ہوں, میں شرکت برداشت ہی نہیں کرتا. تو نے آنکھوں میں پٹی باندھی اس لیے کہ تم دیکھ نہ سکے, پاؤں پہ رسی باندھی اسے تکلیف نہ ہو. اس کا مطلب ہے تجھے توحید پہ یقین مکمل نہیں تھا. جس کے عشق میں دے رہا تھا وہ بچا نہیں سکتا تھا. اٹھ جا, ابراہیم تو خلیل ہے, عاشق نہیں. تمہارے جسم یہاں پہ ہوں گے, روحیں یہاں پہ نہیں ہوں گی. والی مشہد کا صدقہ ابراہیم نے جاتے ہوئے چھری ہاتھ میں پکڑ کے منہ آسمان کی طرف کر کہا پھر مجھے بتا سکتا ہے عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا. سننا جذبات پہ قابو رکھنا, ورنہ مجھے رخ بدل کے مضمون مسائل پہ لے کے جانا پڑے گا. میں جو فضائل آپ کو حسین کا سنانا چاہتا ہوں وہ سننا, کبھی اس انداز میں حسین سننا. یہ تو علمی غربت تھی میرے ممبر کی, ہم نے تمہیں غریب حسین غریب حسین غریب حسین دکھایا. آؤ ذرا اس اچھو تیرے انداز سے حسین سننا.
چلے گئے حسین کربلا میں، اور حسین آئے ہیں اب عشق کا امتحان دینے کے لیے۔ حسین نے کربلا میں ترازو لگایا، صحرا ہتیلی جیسا میدان حسین نے منتخب کیا۔ حسین صبح سے لے کے شام تک دیتے رہے، یہ بھی لے، یہ بھی لے، یہ بھی لے۔ جذبات پہ قابو رکھیے گا، فضائل سنیے گا۔ ادھر حسین تنہا رہ گئے، اب حسین تنہا ہے کربلا میں کھڑے۔ حسین نے منہ آسمان کی طرف کیا، تو بھی یکتا ہے، میں بھی یکتا ہوں۔ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ آپ کی خاموشی بتائے گی کہ کبھی ایسے حسین پڑھا ہی نہیں گیا۔ تو بھی لا شریک، تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، میرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ وہ 1.25 لاکھ اور تھے، میں اور ہوں۔ اب میں آیا ہوں ان کا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ میں ہوں وارث انبیاء، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبوتیں ہیں یہ میرے ہاتھ میں۔ اب کھڑا ہوں میں، اب بول تجھے کیا چاہیے۔ ایک ایک نبی سے مانگتا رہا اور ایک ایک نبی کہتا رہا نہیں دے سکتا، اب تو بول تجھے کیا چاہیے، تو بول تجھے کیا چاہیے۔ جب پروردگار کی آواز توحید آئی، حسین اب میں کچھ اور نہیں چاہتا۔ حسین کا کچھ اور نہیں چاہتا۔ پھر میرے بار الہ پھر میں تجھے کہتا ہوں اگر اب کچھ اور نہیں چاہتا، پھر اب حسین کہتا ہے اگر میرا امتحان لینا تو زمین پہ آ، اگر میرا امتحان لینا ہے تو زمین پہ آ۔ حسین نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں یہ نانے کی معراج تھی کہ وہ وہاں گیا، یہ نواسے کی معراج ہے کہ وہ یہاں۔ یہاں میں کربلا کو معلّہ بنانے لگا ہوں، میرا امتحان لینا ہے تو یہاں پہ توجہ فرمائیے گا۔ واللہ و حسین میں نے موضوع داد کی وجہ سے شروع نہیں کیا، داد نہ دیجئے گا، رکھیے گا، لیکن جملہ وصول کیجئے گا، یوں حسین سنیے گا۔ زمین پہ وہ مکرمہ ہے، میں معلّہ بنانے آیا ہوں۔ وہ منورہ ہے، میں معلّہ کرنے آیا ہوں۔ ایک عرش معلّہ، ایک کربلا معلّہ۔ ایسے تو نہیں کھا کے شفا بنی مٹی، ایسے تو نہیں کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل ہو گئی۔ خدا نے حج کے لیے کہا ہے امیر ہو تو آنا، مقروض ہو نہ آنا، گھر میں بیٹی بیاہنے والی ہے نہ آنا۔ حسین کے کرم نے انگڑائی لی، حسین کا تو غریب ہے، قرضہ لے کے واپس میں حسین کروں۔ خدا نے کہا حج پہ آ میں تیرے پچھلے گناہ معاف کروں گا، حسین نے کہا تو کربلا آ میں تیرے اگلے گناہ پہ معاف کروں گا۔ خدا نے کہا تو کعبہ دیوار چوم، حسین نے کہا تو کربلا توحید چوم۔ حسین نے کہا میرا امتحان لینا تو یہاں۔ علماء عرفان لکھتے ہیں نور توحید کربلا میں 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے، 1.25 لاکھ نبی کھڑے، یا حسین امتحان دینے لگا۔ حسین نے کہا بول اب کیا چاہیے۔ حسین نے کہا اب لطف آئے گا تجھے سجدہ کرنے کا۔ انہوں نے سن کے سجدہ نہیں کیا، انہوں نے دے کے سجدہ کیا۔ یا وہیں سے ابلیس نے دیکھا، اس نے جھانک کے کہا آج سارے یہاں کیوں؟ کیا ہونے لگا یہاں پہ؟ جملہ سننا علماء عرفان کا، جب کہنا سارے یہاں کیوں؟ آواز قدرت آئی ابلیس تجھے خبر ہے تیرا میرا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ سجدے پہ۔ وہاں بھی سجدہ تھا، یہاں بھی سجدہ ہے۔ نا اگلے جملے پہ پوری مودت ہے۔ وہاں ان کو ہوا تھا، یہاں یہ قرض واپس کرنے لگے ہیں۔ وہاں سجدہ آدم کو نہیں، فَإِذَا صَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں آدم میں اپنی روح پھونکوں پھر سجدہ کرنا۔ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ روح کو ہوا تھا۔ روح امر ہے، علی اول الامر ہے۔ وہاں ان کو ہوا تھا، یہاں یہ قرضہ واپس کرنے لگے۔ ابلیس نے کہا کیسا سجدہ کون کرے گا؟ فرمایا وہ کھڑا ہے سامنے حسین،
اگلے جملے پہ یوں دل سے تمہارے مودت حسین کا سمندر ٹھاٹے مار کے نکلے تو لطف آئے گا. جب کہا نا وہ سامنے کھڑا ہے حسین, تو ابلیس نے کہا اچھا یہ ہے وہ حسین. آواز پروردگار ہے, جب تو میری درگاہ کے دروازے پہ کھڑا تو نے کہا تھا کہ میں ہدایت کے راستے پہ بیٹھ کے انسانیت کو گمراہ کروں گا. میں نے تجھے کہا تھا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں ہاں کہا تھا. فرمایا اس کے بھروسے پہ کہا تھا, اس کے بھروسے پہ کہا تھا. پوری کائنات بھروسہ کرتی ہے اللہ پہ. زمینیں خریدو اللہ کے بھروسے پہ, گھر بناؤ اللہ کے بھروسے پہ, کاروبار سنوارو اللہ کے بھروسے پہ. مخلوق کے بھروسے کا نام خدا ہے, خدا کے بھروسے کا نام حسین. یہ ہے میرا بھروسہ, یہ ہے کل طاقت, یہ ہے اختیار پروردگار کا مظہر. یہ کرے گا سجدہ. کیسے؟ فرمایا لہو سے وضو. فضائل فضائل فضائل. بیٹوں بھتیجوں بھائیوں کی لاشوں کے درمیان. ابلیس نے کہا پھر ایسے نہیں, عشق پورا دکھا. سورج سے کہا پوری کائنات سے اپنی تمازت لپیٹے, اکیلے حسین کا جسم پہ ڈالے. سورج کو اشارہ ہوا, پوری کائنات سے گرمی لپٹی, حسین کے جسم پہ آئی. ادھر سے ابلیس نے اپنی طاقتوں کو اشارہ کیا, 9 لاکھ تیر کمانوں میں آ گیا. حسین سجدہ نہ کرے, حسین سجدہ نہ کرے. 1.25 لاکھ نبی کربلا کے ٹیلے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے. سورج سوا نیزے پہ, آدم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے, نوح کا جسم دھڑکنا شروع ہوا, ابراہیم کا ہاتھ دل پہ آ گیا. ہر نبی نے کہا حسین نبوتیں بچا, حسین عصمتیں بچا, حسین بچا, حسین تو سب کا وارث ہے, حسین تو سب کا وارث ہے. حسین نے کربلا کے ٹیلوں کو دیکھا. حسین نے کہا تم کیوں گھبرا رہے ہو, تمہیں بچانے تو میں آیا, تمہیں بچانے کے لیے تو میں آیا. یہ کہہ کے حسین نے اللہ اکبر کہا. ادھر سے 9 لاکھ تیر کمانوں سے نکلا. حسین سجدہ نہ کرے. حسین نے 9 لاکھ کی سوچوں پہ قدم رکھا. حسین کے گھٹنے کربلا کی ریت پہ گئے, حسین کی جبیں کربلا کی خاک میں لگی. سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کا گونجنا تھا. یا ابلیس کربلا کے جنگل سے بھاگا. آواز قدرت آئی, اب کہاں جا رہا, سجدہ دیکھ. اسے کہا تیری ربوبیت کی قسم, تو نے یہ آدم دکھایا ہوتا میں سجدے سے انکار نہ کرتا. یہ آدم, ایسے بھی آدم ہوتے ہیں. بس وہ سجدہ دے کے جب واپس گیا تو اپنا سب کچھ حسین کو دے گیا. انبیاء کی آواز آئی مرحبا حسین, مرحبا حسین, مرحبا حسین. آدم کی آواز آئی حسین نبوتیں بچ گئی. نوح کی آواز آئی عصمتیں بچ گئیں. ابراہیم کی آواز آئی امامتیں بچ گئیں. ہر کوئی نبی کو مرحبا کہہ رہا تھا. یا ایک ماں کربلا کے ٹیلے سے اتری, سجدہ کرتے ہوئے بیٹے کے قریب آئی, توحید کو مخاطب کر کے کہتی اگر امتحان مکمل ہو گیا میں چادر کا سایہ کر دوں.